دانیہ اپنی پرانی عادت کے مطابق غریبوں میں تحفے تحائف بانٹتی ہے، جس سے کہ اس کو خوشی ملتی ہے اور کانفیڈنس بھی ملتا ہے۔ میڈیا یہ خبر پک کر لیتا ہے اور دانیہ کو اور کوریج ملتی ہے۔ غریب لوگ بھی بتاتے ہیں کہ دانیہ کا یہ طرز عمل آج کا نہیں بلکہ وہ تو بہت عرصے سے ان کی خدمت کر رہی ہے، ان کو تحفے تحائف دیتی ہے۔ اس طرح دانیہ کی مقبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات دانیہ کی سوتیلی ماں الماس کو ہضم نہیں ہوتی اور وہ گھر میں خوب آگ لگاتی ہے تاکہ دانیہ کی سرزنش کی جائے۔ شاہانہ بیگم جب دانیہ کے آنے پر اس کی سرزنش کرتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، تو دانیہ کے لیے بس بہت ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سنیپ کر جاتی ہے اور ان کو پٹر پٹر جواب دے دیتی ہے کہ وہ ہر وقت کیوں کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، ہر بات کا اسے کیوں جواب دینا پڑتا ہے، اس کی عزت گھر میں کیوں نہیں کی جاتی۔ شاہانہ بیگم کو یہ بہت برا لگتا ہے کیونکہ پہلی دفعہ کسی نے ان کو جواب دیا ہوتا ہے اور وہ غصے میں اٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ الماس اس پہ اور آگ لگاتی ہے لیکن دانیہ ان کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ اس پہ شہروز غصے میں آ جاتا ہے اور دانیہ کو کمرے میں جانے کا کہتا ہے۔ بعد میں شہروز اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور دانیہ کی طرف سے معافی مانگتا ہے، لیکن ماں کہتی ہیں کہ ان کو تو دانیہ کی طرف سے معافی چاہیے، یعنی کہ دانیہ خود آ کے ان سے معافی مانگے۔ پھر وہ شہروز کو سمجھاتی ہیں کہ دانیہ کو گھر گھرستی میں اور بچے کی پیدائش کے معاملے میں الجھائے، پولیٹکس سے دور کرے اور گھر کی طرف توجہ دینے کا کہے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے اور ماں بننے کے فرائض اس سے سمجھائے۔ شہروز کمرے میں جا کے دانیہ سے کہتا ہے کہ وہ جا کے اس کی ماں سے معافی مانگے، لیکن دانیہ اس پہ معافی مانگنے پہ رضامند نہیں ہوتی کیونکہ اس کے خیال میں اس نے کچھ غلط نہیں کیا اور کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ اس پہ شہروز ناراض ہو کے کمرے سے چلا جاتا ہے۔ بعد میں الماس شہروز کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اور بھڑکاتی ہے اور پھر دانیہ سے آ کے اس سے بھی منہ ماری کرتی ہے۔ دانیہ اس بار پھر اس کو جواب دیتی ہے کیونکہ دانیہ کی برداشت ختم ہو چکی ہے۔ شہروز جیسے ہی آتا ہے تو الماس بھولی بن جاتی ہے اور ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے کہ دانیہ ہی بدتمیزی کر رہی تھی، جس پہ شہروز پھر سے بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ سب کچھ دانیہ کا باپ بھی دیکھتا ہے اور لیکن خاموش رہتا ہے۔ بعد میں اکیلے میں آ کے وہ دانیہ کو سمجھاتا ہے کہ سب کے ساتھ لڑائی مول لے کر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی ساس سے معافی مانگ دے کیونکہ اس کا شوہر اپنی ماں کے خلاف تو کبھی بھی نہیں جائے گا، اور اپنا گھر برباد کرنے سے دانیہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہ اس سسٹم میں رہ کر، اس فیملی میں رہ کر اپنے لیے جگہ بنائے۔ دانیہ دل سے تو اس بات کو نہیں مانتی لیکن مجبوراً ایسا کر لیتی ہے اور جا کے اپنی ساس سے معافی مانگتی ہے۔ ساس معاف تو کر دیتی ہیں لیکن ساتھ میں اس کو کچھ سناتی بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ الماس یعنی کہ ان کی بہن سے بھی معافی مانگے۔ دانیہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی لیکن شہروز بھی اس سے کہتا ہے کہ وہ معافی مانگے، جس پہ وہ معافی مانگ لیتی ہے، لیکن الماس اپنے چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کو معاف نہیں کرتی بلکہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شاہانہ بیگم پھر دانیہ کو دھمکیاں دیتی ہیں کہ وہ ان سے پنگا نہ لے، ان کے سامنے کھڑی نہ ہو کیونکہ وہ اس کو 1 منٹ میں وہاں سے فارغ کر سکتی ہیں۔ بعد میں شہروز اور دانیہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو شہروز اس سے بہت محبت سے پیش آتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ایگو کو سائیڈ میں رکھ کے اس کی ماں سے معافی مانگ دی اور دونوں کے درمیان تعلقات ایک دفعہ پھر اچھے ہو جاتے ہیں۔ شہروز پھر کسی کام سے امریکہ جاتا ہے اور دونوں کی پھر فون پہ بات ہوتی ہے اور تعلقات اچھے ہی رہتے ہیں۔